تیار ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت اندھیروں کے اندر ہر ایک پر نظر رکھتا ہوں، ہر ایک کو نئی شکل دے رہا ہے۔ اب ہم کوئی کہاں پیدا ہوا، کوئی کہاں پیدا ہوا، آج یہاں بیٹھے ہیں، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو یہ دنیا میں مل جائے کہ میری شکل کا انسان اللہ نے اور بھی بنا دیا۔ قربان جاؤں اللہ رب العزت کی عظمت پر کہ اللہ رب العزت اندھیروں میں کیسی حسین تصویر بناتے ہیں، اور پانی کے تصویر بناتے ہیں۔ جہاں والے جب کوئی تصویر بناتے ہیں، کاغذ پر بناتے ہیں، لکڑی پر بناتے ہیں، لوہے پر بناتے ہیں، رب کریم کی عظمتوں پر قربان جاؤں اللہ رب العزت جب تصویر بناتے ہیں تو پانی پر تصویر بناتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مصور سے آپ تصویر میں سازد، وہ ایسا مصور ہے جو پانی پہ تصویر بناتا ہے، ذرہ ذرہ خاک آفتاب میں سازد، خاک کے ذرے ذروں کو جوڑ کر آفتاب بنا دیتا ہے۔ ہر بچہ والدین کے لیے آفتاب سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ والدین سے پوچھو بیٹے کی کیا حیثیت ہے، بیٹی کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے پانی پر تصویر بنائی اور کیسے حسین تصویر بنائی، سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، اللہ جو بھی چیز بناتے ہیں بے عیب بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا بے عیب بنایا، چاند بنایا بے عیب بنایا، ستارے بنائے بے عیب بنائے، ستاروں کے محور مقرر کر دیے، لاکھوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سیارے دوڑ رہے ہیں، اور لاکھوں سال بیت چکے ہیں، ان کے نظام میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ ہمارے ہاں مدارس میں چند چیزوں میں جو کمزوری ہے، وہ ایک چند کمزوریوں میں ایک کمزوری یہ بھی ہے، ایک کمزوری اہم یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن و سنت کو صرف اور صرف اللہ معاف فرمائے ہم نے فقہی مسائل اور اختلافی مسائل کے لیے کر دیا۔ ساری بحث آپ کاپی اٹھا کر دیکھ لیں، ترمذی کی، ابو داؤد کی اور مشکات کی ساری بحث ہوگی تو کہاں ہوگی؟ فقہی اختلافی مسائل۔ امام شافعی نے یہ فرمایا، امام مالک، امام احمد نے، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ جبریہ قطعیہ نے یہ کہا، حالانکہ ہمارے پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ مقصد یہ تھا کہ ہم پڑھیں، امت کو ڈرائیں، جا کر امت کو دین کی تبلیغ کریں، اسلام کی تبلیغ کریں، لیکن ہمارے نصاب کے اندر زیادہ توجہ تیلا کھلنا پڑتا ہے۔ اب جب طالب علم بات نکلتا ہے، اللہ ماشاءاللہ چند تو خطیب بن جاتے ہیں، مولانا حبیب اللہ صاحب کی طرح اور مولانا حسین احمد اور کئی اکابر بزرگ ہیں، لیکن عمومی فضا یہ مدرسوں سے فارغ ہونے والے طلبہ بیچارے بیان نہیں کر سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، مضمون نہیں لکھ سکتے، دعا نہیں کرا سکتے۔ وجہ کہ ان کی غلطی نہیں ہے، ہماری ترتیب کی تھوڑی سی کمی ہے جو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مدارس کے اندر بیانوں پر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، دعوت کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں، زندگی کے آداب عمومی طور پر اوپر بحثیں نہیں آتی۔ کتاب بخاری کے اندر، ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر جب کتاب الادب آتا ہے، کتاب اللباس آتا ہے، دیگر ایسی کتابیں آتی ہیں، ابواب آتی ہیں، تو وہ صرف قرات پر اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ جہاں کوئی فقہی مسئلہ آیا وہاں خوب بحث کی جاتی ہے۔ امام بعد اس سے آئے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم الاخلاق کو پڑھنا چاہیے، اس سے اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے کہ اللہ نے اتنے سیارے بنا دیے، کہکشائیں بنائی، کر بہت کھرب کہکشائیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے، اور اللہ کی عظمت دیکھو آج توانائی کا بحران ہے۔ حالانکہ پانی اللہ نے بنایا، اسی سے کچھ بنا رہے ہیں، پوری قوم بجلی کے بل ادا کر رہی ہے، کروڑوں انسان بجلی کے گھروں میں کام کر رہے ہیں، بجلی کے کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے ڈیموں کی ساری ترتیب اللہ نے بنا دی۔ تھوڑا سا کام انسان کو کرنا پڑتا ہے، پہاڑ اللہ نے بنائے، پانی اللہ پہنچاتے ہیں اور اس سے بجلی بن رہی ہے، لیکن پھر بھی پورے ملک کی چھی بول گئی۔ اللہ رب العزت کی عظمت پر اندازہ کرو، اللہ کی عظمت کا کہ اللہ نے بہت کھرب کہکشائیں بنائی، ہر کہکشاں کے اندر اربوں ستارے بنائے،
اور کئی ستارے زمین سے بڑے ہیں اور لاکھوں سال بیت گئے سارے ستارے جگمگ کر رہے ہیں۔ اللہ کی عظمت، سبحان اللہ، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، تو اللہ کے پاس توانائی کے خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم سارے فقیر ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی عظمت کو پڑھو، اللہ کی قدرتوں پر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں پر غور کرو۔ قرآن مجید کا ایک اہم موضوع اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی عظمتوں سے متعلق ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ کہہ کر اللہ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، پورا رکوع وَمِنْ آیَاتِهِ پر مشتمل ہے۔ کہیں اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً، اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً کہہ کر اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن آج جب اس مضمون پر بحث آتی ہے تو ہم توجہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے آسمان کو کیسے عجیب و غریب انداز میں تخلیق کیا، پرندوں کو، درندوں کو، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، ہمارے جسم کو کیسے تخلیق کیا، ہمیں نہیں معلوم، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری آنکھیں اللہ نے کیوں بنائی، آنکھیں کیوں بنائی، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں چھینک کیوں آتی ہے، چھینک کیوں آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے جسم کے بارے میں نہیں جانتے، اسی لیے تو فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسانوں کیا تم اپنے اندر غور نہیں کرتے؟ آج مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کیا جا رہا ہے، اس سے مخلوق کی عظمت دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ خالق کی چیزوں پر غور کم کی جاتا ہے، اس سے خالق کی عظمت کم بیٹھی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت جو کچھ بنا رہے ہیں سارا جہاں مل کر نہیں بنا سکتا۔ اللہ پھل بنا رہے ہیں، سارا جہاں مل کر ایک پھل کا دانہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ یومیت بہت ٹن پھل پیدا فرماتے ہیں، بازاروں میں جاؤ بازار پھلوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ یومیت کروڑوں ٹن بہت ٹن سبزیاں بنا رہے ہیں، بازاروں میں جاؤ صبح سے شام تک سبزی بکتی ہے، شام کو بھی بازار سبزیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ہم تو ایک سبزی کا دانہ، ایک جنگل کا دانہ، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے دانہ پیدا کیا، بھوسے کے ساتھ بھوسا بھی کام کا، خوشبودار پھول پیدا کیے وہ بھی کام کے۔ میں آج کہا تھا دوستو، اللہ جو بھی چیز بناتے ہیں بے عیب بناتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، تم رب رحمان کی بناوٹ میں عیب نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے دماغ بنایا، آنکھوں کا سسٹم بنایا، ناک کا سسٹم بنایا، زبان کا سسٹم بنایا، ہاتھوں کا یہ خوبصورت حسین سسٹم بنایا، دل کا اور سارا اندر کا سسٹم بنایا، اس کے اندر کوئی عیب نکال نہیں سکتا۔ اللہ نے سورج کا سسٹم بنایا، ستاروں کے سسٹم بنائے، پانی کا حسین انتظام کیا، بارشوں کا سسٹم بنایا، پھلوں پھولوں سبزیوں کا سسٹم بنایا، یہ سارے کے سارے سسٹم بنا دیے، سارا جہاں ملے، اس میں کوئی عیب نکال نہیں سکتا۔ ایسے ہی دوستو اللہ رب العزت نے ہماری زندگیاں گزارنے کے لیے ایک نظام بھی ہمیں دیا تھا، اور وہ تھا اسلامی نظام، جو بے عیب نظام ہے، کیونکہ جو انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہوگا وہ ایک بار نظام ہوگا۔ آج ہمارے نظام کا حال یہ ہے کہ 10-15 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں علماء شہید ہو جاتے ہیں، ایک شہید ہوتا ہے پھر مظاہرے ہوتے ہیں، دوسرا شہید ہوتا ہے پھر مظاہرے ہوتے ہیں، تیسرا شہید ہوتا ہے پھر مظاہرے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ کیسا عجیب نظام ہے؟ کوئی بتائے ایک عالم کے جو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، اس کے جو مجرم ہیں ان کو سزا ملی ہے کسی کو؟ 100 سے زائد تقریباً علماء شہید کر دیے گئے۔ کیسا سسٹم ہے کہ ایک کو بھی سزا نہیں مل سکی؟ علماء تو علماء ہیں، بے نظیر قتل کر دیے گئے، یزید کا سانحہ ہو